جی ناظرین السلام علیکم۔ ابھی ابھی ایک بہت ہی تہلکہ خیز، ہنگامہ خیز اور طوفانی قسم کی آڈیو لیک آئی ہے۔ یہ آڈیو لیک بنیادی طور پر بشریٰ بی بی اور عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ اس گفتگو کے اندر جو حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں، جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، جس مینرزم پر بات ہو رہی ہے، یہ بہت ہی لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہوا کسی نے کریٹ کیا ہے، شاید اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا ہے کہ عمران خان کی بہنوں میں اور عمران خان کی اہلیہ کے درمیان کوئی اختلافات ہیں۔ وہ تو بڑے زبردست شیر و شکر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے ہیں اور بہت اچھے، لیکن یہ اختلافات تھے اور یہ اختلافات عمران خان کی سیاست پر اثر انداز ہوتے تھے۔ یہ اختلافات عمران خان کی زندگی پر، شوکت خانم پر اور 25 کروڑ لوگوں پر اثر انداز ہوتے تھے، اس لیے ان کی اتنی اہمیت ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ 3 نومبر کو جو ہے کہیں ریکارڈ ہوئی ہے آڈیو۔ اچھا، اس بات کو یعنی تقریباً 20-22 دن گزر گئے ہوئے ہیں، 25 دن گزر گئے ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت ریکارڈ ہوئی ہے تو یہ اچانک کیسے سامنے آ گئی؟ میں ذاتی طور پر اب بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اس طرح کی آڈیوز ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، یہ کہ کسی کی پرائیویسی میں مداخلت ہے، لیکن اس سب کے باوجود بہرحال یہ ایک آڈیوز کا کلچر آ گیا ہے۔ اس سے ملک کی سیاست میں ایک ارتعاش پھیلتا ہے، ایک ہنگامہ مچتا ہے، اور اس کے حوالے سے پھر جو سیاست کے خطوط ہیں وہ متعین ہوتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا اس آڈیو کے کانٹینٹ کے حوالے سے بات کرنے کہ اس میں کیا بات ہو رہی۔ خاتون اول اور لطیف کھوسہ صاحب بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں عمران خان کے کیس کے حوالے سے، اور یہ بیسیکلی اسی طرح کی بات بن رہی ہے جیسے نند بھابیاں آپس میں ایک دوسرے کو چغلیاں لگاتی ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات کرتی ہیں، ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں، اور معاملہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ معاملہ انتہائی سینسٹیو ہے۔ معاملہ ہے عمران خان کے کیس کے حوالے سے کہ اس کیس کی کس طرح لے کے چلنا ہے، اور کچھ چیزوں میں ابھی آڈیو میں ابہام ہے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ کسی جگہ لطیف کھوسہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زہر والی بات نہیں ڈالنی تھی۔ یہ کون سا زہر ہے؟ یہ کیا عمران خان کی بہنیں دے رہی ہیں؟ عمران خان کی اہلیہ کے ذمے یہ لگا ہے، یا کسی اور کے ذمے لگا دیا کہ نہیں وہ زہر والی بات اس میں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اور ابھی پچھلے دنوں اڈیالہ کے باہر ایک پیشی تھی عمران خان کی، وہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے، 2 پیشیاں 2 دن ہوا۔ پہلے دن علیمہ خان کے خلاف نعرے لگے اور دوسرے دن بشریٰ بی بی کے خلاف نعرے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے کارکن ہیں، اور انہوں نے بلا کے یہ فساد کریٹ کیا، بینر لکھے ہوئے، گندی زبان بھی استعمال کی گئی وہاں پر، اس طرح کی گفتگو یہ ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک خاندان کی چپکلش ہے جس کا اثر 25 کروڑ عوام کے مستقبل پر پڑ رہا ہے۔ عمران خان تو یہی سمجھتے ہیں نا، اور یا ان کے ہمنما یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان واحد لیڈر ہے۔ واحد لیڈر ہے تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو کیسز لیکس آ رہی ہیں سامنے، تو مجھے یہ بتائیں کیا اس طرح لوگوں کا 25 کروڑ لوگوں کا مستقبل ڈسکس ہوتا ہے؟ یہ تو 2 عورتوں کی لڑائی ہو رہی ہے، 2 خواتین کی لڑائی ہے، اور اس کے اندر ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں کھل کر۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز سامنے آتی جا رہی ہے۔ اچھا، علیمہ خان کے حوالے سے میں دونوں کیریکٹرز کو باری باری ڈسکس کر لیتا ہوں۔ پہلے علیمہ خان کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، اور عمران خان کی شوکت خانم کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے بہت زیادہ مال بنایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک بے تحاشا جائیداد بنائی ہے۔ ظاہر ہے جائیداد کہاں سے آنی تھی؟ شوکت خانم سے، اور تو کوئی ذریعہ انکم ہی، آمدنی نہیں رہا ان کا۔ اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جائیداد کہاں سے بنائی، تو انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ سلائی مشینوں سے کو کام کر کے، یا اس کا کاروبار تھا۔ تو لوگوں نے پھر ٹھٹھا ہی بنا لیا کہ یہ سلائی مشینوں پہ غریب عورتوں کی طرح کپڑے سیتی تھیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے اتنا کمائی کر لی کہ بیرون ملک
بہت زیادہ جائیداد بن گئی، لیکن یہ مذاق کی بات ہے۔ فخر درانی ہمارے نیوز کے بہت ہی اچھے رپورٹر ہیں، اکثر آپ انہیں رپورٹ کارڈ میں بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے خبر کی تھی اور انہوں نے پوری وہ جائیدادوں کا حال کچا چٹھا کھول کر سامنے لے آئے کہ بھئی یہ بھی جائیداد ہے، یہ بھی جائیداد ہے، یہ بھی جائیداد۔ نواز شریف کو تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو آپ نے کہاں سے یہ جائیداد بنائی، اس کا بتانا چاہیے۔ اس نے بتا دیا تو پھر ایک اقامہ رہ گیا تھا 2-2.5 لاکھ روپے، اس کی بنیاد پر اس کو ہٹا۔ آپ جو ہے یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ جائیداد کہاں سے بنی۔ تو علیمہ خان کا کیریکٹر ڈوبیس ہے، وہ بہت کلین کیریکٹر نہیں ہے ان ٹرمز آف منی، اور کسی حوالے سے استغفر اللہ میں بالکل نہیں بات کر رہا۔ تو وہ پیسوں کے معاملے میں، اور وہ جو ہے باہر جا کر انہوں نے وہ بھی خبر آئی کہ شوکت خانم کے نام سے 3-4 فاؤنڈیشنز بنی ہیں، وہ جس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں وہ اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک چیریٹی شو لندن، پیرس، امریکہ میں کر لیتے ہیں۔ لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، معصوم سے بچے کی تصویر دکھاتے ہیں کہ اس بچے کا علاج ہونا۔ اب اس میں کسی کو کیا پتا کہ علیمہ خان کی جائیداد بن رہی ہے، پیسے عمران خان کے پاس جا رہے ہیں، پیسے بشریٰ بی بی کے پاس جا رہے ہیں، یہ نہیں کسی کو پتا۔ اچھا، ان کی چپکلش جو ہے وہ نئی خبر ہے، لیکن آپ کو یہ بھی دلچسپ خبر میں آپ کو بتا دوں، عمران خان نے 3 شادیاں کی، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جتنی مرضی شادیاں کریں، یہ شرعی طور پہ بالکل درست بات ہے۔ تینوں شادیوں میں عمران خان نے اپنی بہنوں کو نہیں انوائٹ کیا، یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی۔ عمران خان کا ان سے کوئی ایسا محبت کا رشتہ ہے نہیں، عمران خان اپنی ذات کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کسی سے ایسا رشتہ ہے ہی نہیں ان کا۔ تو وہ جب بہنوں کو شادیوں پہ نہیں بلایا، لیکن شوکت خانم کے بہانے انہوں نے کافی کمائی کر لی۔ اب دوسرا کیریکٹر جو ہے اس لڑائی کا بشریٰ بی بی ہے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے وہ بھی بڑی دلچسپ کیریکٹر ہے کہ ان کے سابقہ شوہر نے 5 بچے ہیں ان کے خاور مانیکا صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اور ان کے بچوں کے بھی بچے ہیں۔ اس وقت انہوں نے عمران خان سے شادی کا فیصلہ کیا، اور عمران خان بنیادی طور پر مرید تھے اور یہ ان کی مرشد تھی، اور ان کے ماضی کے حوالے سے بھی لوگ بہت عجیب سی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں اس بات میں بالکل نہیں جانا چاہتا۔ تو خیر، عمران خان مرید بن کر جاتے تھے اور پھر راز و نیاز ہونے لگے۔ پھر خاور مانیکا نے بتایا کہ اس زمانے میں رات کے آخری پہر لمبی لمبی فون پہ باتیں بھی کی جاتی تھی۔ خاور مانیکا جب گھر پہ نہیں ہوتے تھے تو بھی عمران خان اور زلفی بخاری گھر پر آتے تھے۔ یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا۔ پھر نکاح ہوا، پہلے ایک نکاح ہوا، پھر خیال آیا یہ عدت والا تو وہ چکر ہے، تو پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد دوسرا نکاح کیا گیا۔ یہ ان کی ساری سٹوری ہے۔ اس نکاح میں ایک تصویر تھی جو لیک ہوئی تھی، وہ تصویر بھی سنا ہے مانیکا فیملی نے خود ریلیز کرائی تھی۔ عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کے اوپر حکومت کرتی رہیں بشریٰ بی بی، اور جو لوگ ان کے قریبی تھے وہ بتاتے ہیں کہ بشریٰ بی بی عمران خان کے بارے میں بات کس طرح کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان پہاڑیوں پر چلے گئے تھے جب ملک میں دنگا فساد ہو رہا تھا، تو کسی نے بشریٰ بی بی سے بات کی کہ وزیر اعظم کو نیچے ہونا چاہیے، لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، تو وہ کہتی تھی میں نے اس کو کہہ دیا وہ نیچے نہیں آئے گا، اور 2 مہینے تک عمران خان نیچے ہی نہیں آئے، اوپر ہی بیٹھے رہے۔ یہ عجیب و غریب سائنس تھی۔ جیسے کوئٹہ جانا تھا اور وہاں پہ ہزارہ کے لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے تھے کہ وزیر اعظم آئے ان کو دلاسا دیں، عمران خان نہیں گئے کیونکہ بشریٰ بی بی نے بتایا تھا میں نے اسے منع کیا وہ نہ جائے۔ اس طرح ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ دونوں ایسپیکٹ جو ہے نا، اب عمران خان کی زندگی کے ایک بہنیں ہیں اور ایک جناب وہ ہیں ان کے اہلیہ، ان کے درمیان فساد کی خبریں آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حوالے سے فساد کی خبریں آ رہی ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر بن جاتے ہیں، کبھی شیر افضل مروت بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹی صرف تباہ نہیں ہوئی، یہ خاندان بھی تباہی کے کنارے جا رہا ہے، جنہیں پاکستانیوں نے بڑی عزت دی۔ سچی بات ہے، بہت زیادہ عزت دی عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان نے اس عزت کی قدر نہیں کی۔ وہ اگر چاہتے سیاست میں مثبت رویوں کو سامنے لاتے اور چیزوں کو بہت بہتر کر سکتے تھے، اور
ڈلیوری گورننس پر زور کر دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف گالم گلوچ پر انحصار کیا اور اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وہ جو گالیاں لوگوں کو دیتے تھے، جو تانے لوگوں کو دیتے تھے، جو ویڈیوز اور آڈیوز لوگوں کی بناتے تھے، اب ان کی اپنی اور اپنے خاندان کی ویڈیوز اور آڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔